اعوذ السلام باللہ من اللہ الشیطان برکاتہ. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظیم. اور یاد کرو نوح کو جب انہوں نے ہمیں پکارا. نوح علیہ السلام نے جب از نادا مانے جب کہ انہوں نے ندا دی یعنی پکارا نوح علیہ السلام نے من قبل اس سے پہلے فاستجبنا لہو تو ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا. استجاب مانے قبول کرنا. فاستجبنا پس ہم نے قبول کر لیا لہو ان کی پکار کو اور فنجیناہ اور ہم نے نجات دی ان کو وآلہ اور ان کے گھر والوں کو من الکرب العظیم. کرب کہتے ہیں غم شدید غم کو. تو شدید غم سے ہم نے ان کے گھر والوں کو نجات دی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی ان کی حمایت کی الذین ان لوگوں سے کذبوا جو جھٹلاتے تھے بآیاتنا ہماری آیتوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی پکار کو سن لیا اور ان کو نجات دی اور ان کو ان کے گھر والوں کو مصیبت سے نجات دی. اور ہم نے مدد فرمائی ان کے قوم کے مقابلے میں وہ ایسی قوم تھی جو جھٹلاتی تھی بے آیاتنا ہماری آیتوں کو. انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین. انہم بے شک وہ کانو تھے قوم سوء بری قوم تھی وہ. فاغرقناہم پس ہم نے ان کو غرق کر دیا اجمعین ان سب کے سب کو. وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنہ لحکمہم شاہدین. چونکہ یہ سورہ انبیاء ہے تو تمام بہت سارے نبیوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے مختصر طریقے سے. اب ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. وداؤد وسلیمان. داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے والد تھے. اس یحکمان جب وہ فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث کھیت کا. حرث کہتے ہیں کھیتی کو. اذ نفشت فیہ غنم القوم. نفشت کے معنی چگ لینا چر لینا. کھیت کو چر لیا کھیت کو چن لیا. فیہ ان کے غنم بکریوں کا مندہ. قوم اس قوم کے کھیت کو ایک آدمی کے بکریوں نے دوسرے آدمی کے کھیت کو چر لیا. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم تھے اس وقت لِحُكْمِهِمْ ان کے حکم ان کے حکم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو فیصلہ کر رہے تھے باپ بیٹے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام یہ دونوں جو فیصلہ کر رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کنہ ہم تھے لے حکم ہی انہوں جو حکم دے رہے تھے جو فیصلہ کر تھے اس پر ہم گواہ تھے. اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ہم گواہ تھے ان کے فیصلے پر. واقعہ یہ تھا کہ ایک قوم کی بکریاں دوسرے آدمی کے کھیت میں جا کر ان کا کھیت چر لیے. وہ دو آدمی آئے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ اپنا معاملہ پیش کیا تو اس میں کیا سزا دینی چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بکریوں کے مالک کو بھی بلایا گیا. دونوں نے بیان سن کر فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو سکے. کیونکہ کھیت کا جو نقصان ہوا تھا بکریوں کی قیمت اندازاً اس کے لگ بھگ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ابھی کم سن تھے لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ 10 سال کے تھے. جب یہ فیصلہ سنا تو کہا کہ اس سے بھی فیصلے کی ایک اور بہتر صورت ہو سکتی ہے کہ بکریاں اب فیصلہ یہ ہے بکریاں عارضی طور پر کھیت والے کو دے دی جائے
وہ ان کا دودھ پیے اور دوسرے فائدے حاصل کرے، اور بکریاں والے کو حکم دیا کہ وہ اس اجڑے ہوئے کھیت کی نگرانی اور حفاظت کرے۔ جب کھیت اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو کھیت والے کو اس کا کھیت دے دیا جائے اور بکریوں کا مالک اپنی بکریاں لے لے۔ یہ فیصلہ سن کر داؤد علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، چونکہ اسی کے مطابق فیصلہ چنانچہ اسی مطابق فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ فیصلہ دیے تھے، دوسرا جو فیصلہ ہے وہ سلیمان علیہ السلام دیے تھے۔ داؤد علیہ السلام جو سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، انہوں پہلے فیصلہ یہ دیے تھے کہ بکریاں اس کو دے دی جائیں تاکہ جتنا کھیت کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو کم سن تھے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، بلکہ بکریاں عارضی طور پر کھیت والے کو دے دی جائیں، وہ ان کا دودھ پیے اور فائدے حاصل کرے، اور بکریاں والے کو حکم دیا کہ جب تک تم ان کے کھیت کی نگرانی اور حفاظت کرے، جب کھیت اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو کھیت والے کو اس کا کھیت دے دیا جائے۔ تو جس وقت یہ فیصلہ سنا، داؤد علیہ السلام تو خوشی کی انتہا نہیں کہ اپنے بیٹے کی اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کی ترقی، اپنے بیٹے کی ہوشیاری پر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام زیادہ خوش ہوئے اپنے صاحبزادے کی اس عقل مندی دانائی پر، اور اب اس طریقے سے یہ فیصلہ ہو گیا سلیمان علیہ السلام کے فیصلے بات پر فیصلہ ہوگا، اور وہ بکریاں اس طریقے سے کھیت والے کو دے دی گئی عارضی طور پر۔ اب ان اعزازات اور کرامات کا ذکر ہے کہ جن سے ہر ایک کو الگ الگ مشرف فرمایا گیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کا آپ کا متی بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكُنَّا لِحُكْمِهِ شَاهِدِينَ، اور ہم تھے اس وقت ان کے فیصلے کے گواہ تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، سو ہم نے سمجھا دیا اس بات کو سلیمان علیہ السلام کے۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، وہ کلن، وہ دونوں، آتینا، ہم نے دیا تھا ان دونوں کو حکمن و علمن، حکمان حکومت بھی دی تھی، وہ بادشاہ بھی تھے، اور علم بھی عطا فرمایا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، وَسَخَّرْنَا مانے ہم نے مسخر کر دیا تھا، یعنی تابع کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے۔ سخرنا مع داؤد، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے، تابع کر دیا تھا الجبال، پہاڑ ان کے تابع اور ہو گئے تھے داؤد علیہ السلام کے۔ وَيُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، یسبحنا مانے تسبیح کیا کرتے تھے، جیسا داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے اسی طرح داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جب وہ چلتے تو پہاڑ کو ان کے تابع کیا گیا تھا، پہاڑ بھی اسی طرح ان کی تسبیح سن کر تسبیح کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مانے پرندے، اور پرندے بھی آپ کی تسبیح سن کر تسبیح کرتے تھے۔ اس طریقے سے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم تھے اصل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا، ہم تھے فاعلین، اصل کرنے والے، یعنی پہاڑ بھی کر رہے تھے، پرندے بھی کر رہے تھے، مگر اصل کرنے والے تو ہم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے علم سکھایا تھا ان کو، داؤد علیہ السلام کو کیا کا علم سکھایا تھا؟ صَنْعَةً لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، صنعتن، صنع مانے صنعت مانے بنانا، لبوسن زرہ بنانا، لکم تمہارے لیے، لتحصنکم تاکہ تم کی حفاظت کرے، حسن مانے حفاظت کرنا، تحصنکم تمہاری حفاظت کرے، من باسکم ہر قسم کے خوف سے، یعنی زرہ بنانے کا کام اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا، وہ لوہے کے ٹکڑوں کو موڑ کر زرہ، سب سے پہلے زرہ کی ایجاد کرنے والے داؤد علیہ السلام۔ زرہ وہ لباس ہوتا تھا جو جنگ کے میدانوں میں لوگ پہنا کرتے تھے دشمن کے تیر اور زخم سے اپنے آپ کو بچانے کے۔ جب دشمن کے تیر آتے، زخم پہ زخم تلوار کے آتے، تو وہ لوہے کا لباس ہوتا تھا۔ جب لوہے کا لباس پہنے رہتے تو ان کے جسم کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کا ذکر ہے کہ زرہ
کے ایجاد کرنے والے داؤد علیہ السلام تھے، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پر لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ تو اس لیے بنا لی تو حسینکم، تاکہ تمہاری حفاظت کرے، من باسکم، تمہارے خوف سے، جس بات کا تم کو خوف تھا زخمی ہونے کا، اسے حفاظت کرے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو، کیا تم اس کا شکر ادا کرتے ہو؟ پھر آگے لکھا ہے وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ہواؤں پر حکومت دی تھی، تیز اور تند ہوائیں ان کے تابع فرمان تھے۔ آصفہ مانے تیز اور تند ہوائیں، تجری جو چلتی پھر چلتی تھی، بے امری ان کے حکم سے، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی وہ، الال عزیز زمین پر، تو یہاں زمین پر چلتی تھی، اور التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں، اس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ تو وہ ارض جو ہے وہ ملک شام ہے، ملک شام کے بارے میں ہے کہ اس ارض پر، اس زمین پر جہاں پر برکتیں ہم نے رکھی تھی، تو وہ ارض شام تھی۔ ملک شام میں بہت سارے پیغمبر ملک شام میں آئے ہیں۔ وَكُنَّا بِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَامِلِينَ، کنّا ہم تھے، بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے اصل جاننے والے، عالمین جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کے اصل پیدا کرنے والے، اصل فاعل، اصل جاننے والے ہم تھے۔ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَغُوصُونَ، شیاطین میں من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذالک، اور اللہ تعالیٰ نے شیطانوں یعنی جناتوں کو، جو شیطانوں کی قسم سے تھے، سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کا یہ ذکر ہے کہ جب پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کی سنتے، تو بعد لوگوں نے کہا کہ جب آپ تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے آپ کے ساتھ، پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، اور اس طرح کرتے تھے جس طرح کی مثال دی گئی کہ جس طرح ابو جہل کے ہاتھوں میں رسول اللہ کے حکم سے کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی تھی، کلمہ پڑھتی تھی اور سب سنتے تھے، اسی طرح داؤد علیہ السلام کی آواز پر پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور سب سنتے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، جنات شیطانوں کی قسم میں سے ہے، تو شیطانوں کو تابع کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جناتوں کو تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سلیمان علیہ السلام کو تابع کر دیا تھا۔ تو من الشیاطین من یغوصون ویعملون عملا دون ذالک، یعنی یہ شیاطین یعنی اجنہ جو تھے وہ مسخر کر دیے گئے تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ تو یغوصون مانے غوطہ مارنا، سمندروں کے تہ میں غوطہ لگانا، تو وہ غوطہ مارتے تھے، سمندروں کے تہ میں غوطہ زنی کرتے تھے، وہ یعملون عملا دون، اور وہ ایسے اور بھی ایسے بہت سے کام کرتے تھے، یعنی وہ غوطہ مار کر زمین کے سمندروں کے تہ سے سانچے موتی نکال کر لاتے تھے۔ اب ان انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آپ کے فضل سلیمان علیہ السلام پر کیے گئے تھے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ ہوا کو آپ کا تابع فرمان کر دیا گیا، آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھاتی اور جدھر چاہے آپ کی مرضی ہوتی ادھر کو لے اڑتی۔ اس کی سرعت یعنی اس کی تیز رفتاری کا یہ علم تھا کہ صبح سے لے کر چاش کے وقت تک 1 ماہ کی مسافت طے کر دیتی تھی۔ آپ کے وزراء عمرا بھی آپ کے ہمراہ ہوتے، اپنے شاہی فرائض انجام دینے کے بعد اگر آپ چاہتے تو ہوا آپ کو اثر کے قریب آپ کے پائے تخت میں پہنچا دیا کرتی تھی، اور آپ کا پائے تخت بہت بڑا شاندار بنا ہوا تھا۔ اور وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ، اور ہم ہی تھے اس کے حفاظت کرنے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
کہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو قرآن میں اور دوسری جگہ ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کئی جگہ یہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اور یاد کرو اس وقت کو، اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو، یاد کرو سلیمان علیہ السلام کو، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے واقعات قرآن میں مقرر کئی جگہ کیے، اور ہر جگہ یہ الفاظ سے شروع ہے کہ اور یاد کریے اس وقت. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں انبیاء کے ذکر کو بار بار تفصیل سے ذکر کرنا، ہر جگہ ذکر کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ یاد دلاتا ہے ہم کو انبیاء کے واقعات. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ایک ایک محفل منعقد کر کے ہر وقت انبیاء کا ذکر کرتے رہے. تو انبیاء کا ذکر کرنا، انبیاء کی یاد کرنا، نیکوں کا ذکر کرنا، نیکوں کی یاد کرنا، اس کا بہت بڑا فیض ہے، بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ سننے سے ہمارے دل میں نیکوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جس سے محبت رہتی ہے ان کا ساتھ نصیب ہونے کا وعدہ ہے. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، المرء مع من احببت، کہ آدمی اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس کا ایک واقعہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بہت زیادہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے، دیکھا تھا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بہت ہی غم کے عالم میں کھوئے ہوئے بیٹھے ہیں. تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ثوبان، اس قدر غم میں ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت ثوبان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے غم اس بات کا ہے، یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں جنت میں گیا بھی تو میں کہاں رہوں گا، آپ کہاں رہیں گے، اور میں آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ اطلاع دی گئی کہ المرء مع من احببت، کہ آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو محبت ہمارے دل میں انبیاء علیہ السلام کی پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ذکر فرماتا ہے. تو انبیاء، اولیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سجانا، اس ذکر میں، اس محفلوں میں ان کا بار بار ذکر کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے. سنت کے معنی طریقہ، سنت اللہ بولتے اللہ کا طریقہ، سنت رسول بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہر وقت اولیاء اللہ کا، علماء کا جو گزر چکے ہیں بڑے، اور جس کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو آخرت میں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے. تو اگر ہم بھی اولیاء اللہ سے محبت رکھیں گے، انبیاء سے محبت رکھیں گے، صلحاء نیک لوگوں سے محبت رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان کا ساتھ نصیب کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہمارے دل میں اور ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بنے، انبیاء کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بنے. اس لیے اللہ تعالیٰ ذکر کیا، اور ہم کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جس کام کو اللہ نے کیا ہے، جو اللہ کی سنت ہے، وہ ہم کو بھی کرنا چاہیے. خیر، اب اس کے بعد ذکر ہے ایوب علیہ السلام کا. وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور یاد کریے ایوب علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کے اس وقت کو جب کہ انہوں نے پکارا، نادا، ندا دی، ربہ، اپنے پروردگار سے، انی مسنی الضر، یہ ندا دی کہ اے میرے پروردگار، مجھے مسنی الضر، مجھے چھو گئی ہے، مجھے پہنچی ہے ایک تکلیف، اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں. تو اس طریقے سے ایوب علیہ السلام میں، تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس طرح بتایا گیا ہے. ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یسوع کی نسل سے تھے. آپ بڑے دولت مند تھے، اور آپ کی بڑی زمین تھی جس میں زراعت اور کھیتی باڑی ہوتی تھی. آپ کے پاس کھیتی باڑی کے لیے بیلوں، اتنی بڑی کھیتی تھی کہ بیلوں کی 500 جوڑیاں تھی، ہزاروں تعداد میں بکریاں تھی، 7 بچے اور 7 بچیاں تھی. زوجہ محترمہ کا نام رحمت بتایا گیا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے فرزند کی لخت جگر تھی. بڑی حسین و جمیل تھی، صحت مند تھی. ان حالات میں
کہ ان انعامات کے باوجود بھی آپ اپنے خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں ہر طرح سرگرم رہا کرتے تھے۔ مشیت الہی نے جب آزمانا چاہا تو کھیتیاں جل کر راکھ ہو گئی، تمام مال مویشی میں جانوروں میں ایسے وبا پھیلی کہ ایک بھی باقی نہ رہا۔ سارے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے پاس دعوت میں گئے ہوئے تھے اور چھت گرا اور سب کے سب انتقال کر گئے۔ آپ کے جسم میں آبلے نمودار ہو گئے، خارش کی وجہ سے انہیں کھجلایا تو انہوں نے ناسور کی شکل اختیار کر لی اور پیپ بہنے لگا۔ سب نیاز مند اپنا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور بیماری لگنے کے ڈر سے آپ کو شہر کے باہر چھوڑ دیا۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اچھا نعمت عطا فرمائی اور اولاد اور مکان سب گر کر دب کر مر گئے، تمام جانور ہزارہ اونٹ بکریاں سب مر گئے، تمام کھیتیاں باغات سب ہو گئے، جب کچھ باقی نہ رہا۔ جب آپ کو ان چیزوں سے ہلاک ہونے اور ضائع ہونے کی خبر جب دی جاتی تھی تو آپ الحمدللہ فرماتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کو جب اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے پورے کھیت جل گئے، آپ فرماتے الحمدللہ۔ تمام جانور مر گئے، سن کے آپ فرماتے الحمدللہ۔ آپ کی تمام آل اولاد مر گئی تو آپ فرماتے الحمدللہ، اور یہ فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، مجھے دیا تھا میرے پاس رکھا تھا، اس کا شکر ہی ادا نہیں کر سکا میں، جتنے دن تک میرے پاس رکھا تھا جو مجھ کو دیا تھا اس کا شکر ادا نہیں کر سکا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہوئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے، بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا، سب لوگوں نے چھوڑ دیا، مگر آپ کی بیوی صاحبہ وہ آپ کی خدمت کرتی رہی اور آپ کے ساتھ رہی اور سال ہر سال رہی۔ آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اور دعا بھی کس طرح فرمائی آپ نے کہ ربی، دعا اس طرح فرمائی کہ ان ادا ہو ربہ انی مسنی ضرور انتر ہو رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی، یہ تکلیف ہو رہی، یہ دعا دور کر دیجیے، بلکہ یہ فرمایا اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ انداز پیغمبرانہ ہے کہ دنیا کی مصیبت گزر گئی مگر صرف اس الفاظ میں آپ دعا فرمائے کہ اے اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ کی فضیلت میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو جلدی بیماری ہو جائے اور کوئی بیماری جسمانی ہو جائے تو وہ اگر یہ آیت شریفہ کا ورد کرے تو ان کی جلد بالکل اچھی اور صاف ہو جائے۔ پھر آگے ارشاد ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکرى للعابدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جس وقت جس طرح ایوب علیہ السلام نے دعا کی تو ہر کوئی مصیبت زدہ اگر ان الفاظ سے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، اصل دل و جان سے اپنے رب سب سے کٹ کر سب سے ٹوٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا اصل دعا کی اور عبادت کی جان ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ ہر عبادت میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں وسوسے آتے ہیں، تلاوت قرآن کریے وسوسے آتے ہیں، تسبیحات پڑھیے دوسری قرات، مگر دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ دعا کرتے وقت کسی کا بھی خیال نہیں آتا، صرف اور صرف بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، عاجزی سے اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف کی، تو پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا یہ عبادت کی جان ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اس کے بعد قرآن میں ارشاد ہے کہ فاستجبنا له فکشفنا ما به، اور پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، استجاب میں نے قبول کر لیا، فکشفنا پس کھول دیا ان کے لیے، دور کر دی ان کی ما به جو کچھ ان کو تکلیف تھی وہ سب دور کر دی گئی، وآتیناہ واہلہ، اور ہم نے عطا کیا ان کو اور ان کے گھر والوں کو، مثلہ من اس بالکل اس کے جیسا، برابر کو مثل بولتے، ان کے جیسا عطا کیا، معاہم ان کے ساتھ، رحمتن من عندنا وہ معاہ اور اس سے زیادہ بھی دیا،
اپنی رحمت سے، من عندنا، ہمارے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پاس سے ہم نے ان کو پھر دوبارہ وہ پوری چیزیں عطا فرما دی، ان کے جیسا ہی اور ان سے زیادہ، من عندنا ہمارے پاس سے، وہ ذکر للعابدین، اور ہم اسی طرح عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت عبادت گزاروں کے لیے کہ جب مصیبت آئے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور متوجہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور جب دل و جان سے گڑ گڑا کر کوئی بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پروردگار ضرور اس کی پکار کو سن لیتا ہے۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کہ رحمت الہی جوش میں آئی اور چشم زدن میں ساری مصیبتیں دور ہو گئی، حسن و شباب پھر لوٹ آیا، اجرا ہوا گھر آباد ہو گیا، مال و دولت کی وہی فراوانی ہو گئی، بلکہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہر چیز برکت رونق آ گئی۔ بعض یہ روایت میں آیا ہے کہ بچوں کو بھی زندہ کر دیا گیا۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں اور اس کی رضا کے طلبگاروں کے لیے بڑی روشن دلیل ہے، اور بڑی روشن ہدایت ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ سال اس طرح رہنے کے بعد جب تمام نعمتیں عطا کی گئی، آخر کار آپ کا ایک بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ زمین پر پاؤں ماریے، تو انہوں نے زمین پر پاؤں مارا، انہوں نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا، حکم دیا گیا کہ اس پہ غسل کیجیے، تو آپ نے غسل کیا تو ظاہری بدن تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ اور پھر آپ اس کے بعد آپ 40 قدم چلے تو وہاں پر پھر حکم ہوا پیر مارنے کا، تو آپ نے پھر پیر مارا، تو آپ نے جب دوبارہ پیر مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی نہایت سرد تھا، آپ نے بحکم الہی پیاس بجھائی اور پانی پیا، اس سے باطن کی تمام بیماریاں باطن کی دور ہو گئی اور آپ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اور آپ کے تمام اولاد کو زندہ کر دیا، اور آپ کو اتنی اللہ عنایت کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی صاحبہ کو دوبارہ جوانی عنایت فرمائی اور ان سے پھر کثیر اولادیں ہوئی، کہ وہ اس لیے کہ وہ اس واقعے سے بلاؤں پر صبر کریں، اس کے عظیم ثواب عظیم سے باخبر ہو اور صبر کریں اور ثواب پائے۔ انہوں نے محنتوں اور بلاؤں پر صبر کیا اور عبادتیں کرتے رہے اور مشقتوں پر صبر کیا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو لکھا ہے کہ یہ جہاں پر ایوب علیہ السلام جہاں پر اللہ کے حکم سے پیر مارے تھے، جو چشمہ نکلا تھا وہ مقام سلالہ ہے، اور سلالہ جو مقام ہے مسخط کے ذرہ آگے ہے، تو وہاں پر وہ کنواں آج تک آباد ہے۔ بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کنواں ابھی بھی موجود ہے وہاں پر، اور جو چاہے کہ لا علاج امراض سے کوئی نجات پانا چاہے تو وہ سلالہ جائے، وہاں پر معلوم کرے، وہ کنواں بڑا مشہور ہے، معلوم ہو جاتا ہے وہاں پر جا کر اس کا پانی استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا، اس پانی میں صحت ہے۔ تو اس کے بارے میں بڑی تفصیلی بات آئی ہے اس مقام کے بارے میں۔ پھر جب ایوب علیہ السلام کا ذکر ختم ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثال ہمارے لیے پیش کی کہ صبر کی انتہا نہ رہی، کہ پوری اولاد چلے گی، مال چلے گا، ہر چیز، جسم پر اتنا بیمار ہوگا کہ پورے جسم سے پیپ بہنے لگا۔ مگر ایک تفسیر میں ہے، بڑی تصدیق کے ساتھ لکھے ہیں کہ ایک بات جو مشہور ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ بات غلط ہے، بلکہ ایوب علیہ السلام کا جسم پورا زخمی ہو گیا تھا، پیپ بہ رہا تھا، تکلیف تھی بہت، مگر یہ نہیں تھا کہ کیڑے نہیں پڑے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حالت ایسی نہیں کرتا جس سے لوگ نفرت کرنے لگے۔ خیر، ایوب علیہ السلام کے قصے میں ہم سب کے لیے صبر کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ اتنا صبر کے 7 بیٹے 7 بیٹیاں تمام چیز برباد، اور وہ صرف یہ الحمدللہ کہتے رہے، ہر بات پر الحمدللہ کہتے رہے، آخر میں یہ کہا انہوں نے کہ جو اللہ نے دیا تھا وہ لے لیا، اور جب تک وہ مجھے دیا تھا میں اس کا شکر ہی ابھی پورا ادا نہیں کر سکا۔ تو یہ کیفیت انبیاء کی کیسی رہتی ہے، ہم سب کو بڑی نصیحت ہے اس کے اندر۔ خیر، آگے ارشاد ہے
واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کل من الصابرین، سب کے سب بڑے صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئی ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بہت چاہتا ہے، تو انبیاء کا بڑا مقام اس واسطے انبیاء پر بڑی بڑی آزمائشیں، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی تکالیف ان کو پہنچے۔ تمام انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی آزمائش میں پڑے ہیں، ہر نبی کو تکالیف پہنچائی گئی ہے، مگر ہمارے آقا کو سب سے زیادہ تکالیف پہنچائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے بڑا ارشاد فرمایا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا گیا قرآن میں کہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کے ساتھ ہے، نمازیوں کے ساتھ ہے، روزے داروں کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا جنت تو نہیں ہے جو آرام سے رہیں گے، اللہ جنت نصیب کرے ہم سب کو، ہمارے تمام مرحومین کو۔ تو دنیا میں تو ہر قسم کی آزمائشیں چلتی ہی رہتی ہے، ہر قسم کی مشکلیں آتے رہتی ہیں، مگر بندے کا کام یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہے اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَأَدْخِلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے داخل کیا ان سب کو اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، اور بے شک وہ بڑے صالح تھے، بہت نیک لوگ تھے۔ اب آخر میں ذکر ہے یونس علیہ السلام کا۔ یونس علیہ السلام کا لقب ذنون بھی ہے، نون ایک نون کے معنی مچھلی کے بھی آتے ہیں، مچھلی والے بھی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یاد کریے کہ جب اس واقعے کو جو یونس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ آپ اہل نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن ہر دھرمی بڑھتی ہی گئی۔ عرصے دراز تک جب تبلیغ و ارشاد کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو آپ ان سے مایوس ہو گئے، اس لیے کہ خداوند عالم کو کہ وہ لوگ خداوند عالم کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ آپ کا دل غصے سے بھر گیا۔ مغاضب یا پر مغاضبن لکھا ہے، اور یونس علیہ السلام ذنون علیہ السلام اس ذہبا گئے جب مغاضبن کے معنی غصے میں بھرے ہوئے تھے، فظن ان لن نقدر علیہم، اور یہ گمان کیا انہوں نے کہ ان کو اللہ تعالی گرفت نہیں کریں گے، نقدر علیہم ان کو گرفت نہیں کریں گے، فنادا بس پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو۔ تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چاروں آیتیں اس میں اعظم ہے کہ ان کے وجہ سے جو سوال کیا جائے اور جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتی ہے، اور یہ لن نقدر علیہ فنادا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر چل دیے، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنی قوم سے ناراض ہوئے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور اتباع حق سے دور بھاگتے تھے۔ تو اس کے بعد یونس علیہ السلام نے یہ آیت شریفہ پڑھی، نادا پکارا انہوں نے ان الفاظ میں ظلمات مانے تاریکیاں، ایک تو رات کی تاریکی، دوسرا سمندر کی تاریکی، تیسرا مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اس لیے ظلمات کہا گیا ہے۔ ان تاریکیوں میں انہوں نے پکارا
اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں گناہ گاروں میں سے، قصورواروں میں سے ہوں۔ تو اس آیت شریفہ کے بارے میں ایک بات تو یہ غور کرنے کی ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب یہ دعا کرے تو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا۔ یہ نہیں بولے انہوں مچھلی کے پیٹ میں رہے وقت کہ میں نکلوں گا تو پڑوں گا، نہیں بولے۔ تو ہم لوگوں کے پاس ایک بہت غلط طریقہ رائج ہے کہ کوئی مقصد پورا ہونا رہا تو پہلے یہ دعا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم منت کر لیے۔ منت کا تو پہلے سمجھ میں ہی نہیں آتی بات کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ دیتے ہمارا یہ کام پورا کر دیجئے۔ خیر، تو مصیبت اللہ نہ کرے کہ کسی کو آئے، اگر مصیبت آئے تو ہم کو چاہیے کہ پہلے یہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، اس کے بعد یا اللہ اس آیت کریمہ کی برکت سے ہماری پریشانی دور کر دیجیے۔ یہ صحیح طریقہ، یہ اصل طریقہ اس آیت شریفہ کا یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو یہ پڑھوں گی، میرے بیٹے کو نوکری ملی تو آیت کریمہ پڑھاؤں گی، وہ بھی پڑھوں گی بھی نہیں پڑھاؤں گی۔ آپ سب کو معلوم ہے یہ بات کہ جس کو پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں ان کا تو کچھ تعلق نہیں رہتا، نہ وہ دل کی تڑپ رہتی ہے۔ جس کی صاحب حاجت ہے، جس کی حاجت ہے، ان کے دل کی جو کیفیت رہتی ہے وہ کیفیت سب کے دل کی کئی کو رہیں گی۔ اب وہ لوگ زبردستی کو پڑھنے کو بلائے بول کے آ جاتے بیچارے، گھڑی دیکھتے رہتے، پڑھ لیتے رہتے، بیڑا ڈالتے رہتے۔ اور یہ آیت شریفہ کا خصوص کر یہ آیتیں ایسی تھوڑی آیتیں ہیں جس کو غلط پڑھتے تو کافر ہو جاتے، کفر کے الفاظ ہو جاتے۔ اس لیے قرآن میں ایسی تھوڑی آیتیں ہیں، انشاءاللہ باقی کے اور آیتوں کو آپ کو میں بتاؤں گی کہ اگر وہ آیتوں میں غلطی ہو گئی تو کافر ہو جاتے ہیں۔ تو آیت کو بڑے اہتمام سے، بڑے ادب سے، اللہ کا کلام ہے، پوری توجہ سے پڑھنا چاہیے، بجائے اس کے پڑھنے والوں کو آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں پڑھتے پڑھتے بیچ میں بات کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے بیچ میں پان کھاتے ہیں۔ بس اللہ رحم کرے، آپ سب کو معلوم ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ تو بہرحال یہ لوگ اس طرح تو لوگوں سے مت پڑھوائیے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی تڑپ، ہمارے دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو روزانہ ہر نماز کے بعد 41 بار پڑھ لیجئے۔ یہ ایک طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے، 2 رکعت کے 4 سجدے ہوتے ہیں، چاروں سجدوں میں 41 بار یہ آیت شریفہ پڑھیے۔ چاروں سجدوں کا سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدے میں سر رکھ کر پھر 41 بار یہ آیت شریفہ پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے دل و جان سے اور ہو کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے بہت سی آیتوں کو بتایا ہے کہ ان آیتوں کو اس طریقے سے پڑھنے سے مقصد پورا ہوتا ہے، ان آیتوں کے طریقے سے پڑھنے سے۔ تو یہاں پر میں صرف ایک ہی واقعہ عرض کروں گی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تمہیں کوئی غم اور مصیبت لاحق ہو تو تم اس سے بارگاہ الہی میں التجا کیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا ارشاد فرمائی۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قضائے حاجت کے لیے نفل پڑھنا بیان فرمایا ہے، اور ناظرین کے فائدے کے لیے یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے 4 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ہر حاجت پوری انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو اس میں لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین 100 بار۔ دوسری رکعت میں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 بار۔ تیسری رکعت میں وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ چوتھی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم الناصر پڑھیے۔ اس کے بعد سلام پھیر کر جو دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سلام پھیر کر 100 بار پڑھیے ربی انی مغلوب فانتصر، تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور دعا کو قبول فرما لے گا۔
حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ چاروں آیتیں اس میں اعظم ہیں، ان کے وسیلے سے جو سوال کیا جائے گا، جو دعا کی جائے گی، قبول ہوگی۔ آگے ارشاد ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے ہمارا، اور یہ آیت جو شروع ہوتی ہے اللہ الہ سے شروع ہوتی ہے۔ ہم اکیلے جب بھی پڑھیں گے تو اللہ الہ سے شروع کر کے پڑھیں گے، اللہ الہ الا انت سبحانک۔ اچھا، اس میں کفر کلمات بھی ہوتے ہیں، اور بہت سی بہنوں کو میں سنی کہ وہ بہت سی اس آیت کو غلط پڑھتے ہیں۔ اتفاق سے ایک مقام پر گئے، وہاں پر ایک صحابہ کو سب لوگ پوچھ رہے تھے، ان سے مسئلہ کیا کہ بات پوچھ رہے تھے، ان سب صدر محفل تھے، سب کو بات سمجھا رہے تھے، بہت بیانات میں جانے والے تھے، انہوں لوگوں کو سکھا رہے تھے کہ صحیح پڑھو، غلط نہیں پڑھنا۔ تو اتفاقاً ان کے بازو میں بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں ایک صحابہ کو صحیح یاد دلا رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین، کنتم بول کے پڑھا رہے تھے۔ تو ایسے حالات ہیں ہمارے پاس کے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے سب لوگ، لہٰذا اپنا اپن پڑھنے سے زیادہ باثر ہوتا ہے، اور اصل طریقہ تو مقصد پورا ہونے کے لیے پہلے پڑھنا ہے، مقصد ختم ہونے کے بعد ہم پڑھیں گے، یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ اچھا چلیے آگے ارشاد ہے، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اس کے معنی ہے فاستجبنا، پس ہم نے قبول فرما لیا، سن لیا ان کی پکار کو، ونجینا، اور ہم نے ان کو نجات دی، من الغم، غم سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، سمجھیے آپ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنین کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہر غم سے، ہر پریشان سے نجات کے لیے اس آیت شریفہ کو ضرور پڑھیے اور اپنا اپن پڑھیے۔ اب آگے ارشاد ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اب آگے ارشاد ہے زکریا علیہ السلام کا، وہ زکریا اذ نادى ربہ، اور زکریا علیہ السلام نے جب ندا دی، جب پکارا، ربہ، ان کے پروردگار کو، کیا پکارا، ربی، اے میرے پروردگار، لا تذرنی، مجھے نہ چھوڑیے، فردن اکیلا، مجھے اکیلا لاوارث نہ چھوڑیے، وہ انت خیر الوارثین، بے شک آپ سب سے بہتر وارث ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کو جب اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اولاد کے لیے ان الفاظ میں دعا کی تھی۔ تو یہ قرآنی دعا ہے، اور اولاد کے لیے دعا ہے، تو یہ ضرور کریے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے لاوارث نہ چھوڑیے، مجھے وارث، میرے لیے وارث پیدا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ فرماتی فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ۔ اس رکو میں کتنے بار پس ہم نے قبول کر لیا، پس ہم ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کا وعدہ فرماتے، دعا قبول کرنے کا اصل وقت تو تہائی رات کے بعد کا ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اس طرح آواز دیتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے پکارنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ تو جس کو کوئی حاجت ہو تو ان کو چاہیے کہ خصوص کر تہجد کے نماز کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، بہت سی آیت مبارکہ قرآن پاک میں ہے، جو ضرورت ہے وہ آیت مبارکہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے، فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے ان کی دعا قبول فرمایا اور ان کو وہبنا مانے ہم نے عطا کیا، وہاب کے معنی عطا کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرمائے وہبنا، ہم نے عطا کیا، لہو یحییٰ، ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ تو یحییٰ علیہ السلام ایک ایسے واحد پیغمبر ہیں کہ اللہ نے ان کا نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے، ان کے ماں کے پیٹ میں سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کا نام رکھ دیا۔ زکریا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو نبی ہوگا، تو بیٹے کی بشارت، نبی ہونے کی بشارت۔ تو یحییٰ علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہیں جن کا نام اللہ نے ماں کے پیٹ میں سے پہلے ان کا نام اللہ رکھ دیا، اللہ تعالیٰ رکھا سو نام ہے یہ۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی دعا ہم نے قبول کر لی، اصلحنا لہو زوجہ، اور ان کی زوجہ کو ہم نے تندرست کر دیا، یعنی جو بھی ان کی ضرورت تھی، جو ان کے زوجہ کے بارے میں ہے کہ وہ بانج تھی، تو ہم نے ان کی اصلاح کر دی، ان کی اس طرح کر دی کہ وہ قابل اولاد ہو گئے، اولاد دینے کے قابل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے اصلاح فرمائی، تندرست کر دیا ان کی بیوی کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ، بے شک وہ تھے سب کے سب، یسارعون فی الخیرات، نیکیاں کرنے بہت جلدی کرتے تھے۔ تو نیکیاں کرنے میں جلدی کرنے، جو بھی نیک کام کا ارادہ ہے اس میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے الخیر لا یوقع، نیک کام میں دیر مت کیجیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی الفاظ، اللہ تعالیٰ بھی ہم کو رغبت دلاتے ہیں، انہم کانوا یسارعون، انہم بے شک وہ سب کچھ، جتنے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا تمام پیغمبر کے بارے میں انہم وہ سب کے سب کانو تھے، یسارعون بڑی جلدی کرنے والے تھے، فی الخیرات نیکیوں کے کاموں میں۔ تو تمام انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام انبیاء نیکیوں میں بڑی جلدی کرنے والے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب نیک کام کا موقع ملے تو جلدی جتنا ہو سکے جلدی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ حج پہ جائیں گے، وہ سب بیٹیوں کے شادیاں ہوں گے بچ جائیں گے، ویسا ہوگا بچ جائیں گے، ویسا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی حالات سازگار ہوں، پیسہ ہاتھ میں آیا، فوری حج کے نکل جانا، یہ وہ بات کریں گے وہ بات کریں گے، نہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر نہ کر سکے مر گئے تو پھر بہت بڑا گناہ ہوگا، جو حج کے قابل رہ کے حج نہیں کرے تو۔ خیر بڑی تفصیل ہے اس کی۔ تو فی الخیرات، وہ نیک، خیرات کے معنی پیسہ دینا نہیں، خیرات کے معنی نیکیاں کرنا، خیر سے خیرات ہے یہاں پر نیکیاں کرنا۔ یسارعون فی الخیرات، وہ نیک کام بڑی جلدی کرتے تھے، وہ یدعوننا، اور ہم کو پکارتے تھے، رغبن و رہبا، امید اور خوف کے ساتھ، رہبا خوف، رغبن امید۔ تو وہ سب کے سب نیک کام میں جلدیاں کرتے تھے اور جلدی کرتے تھے، اور ہم کو بڑی امید اور بڑی خوف سے پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ سب کے سب بڑے عجز و نیاز والے تھے، بڑا خوف خدا رکھنے والے تھے، اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت چاہتا ہے۔ اور قرآن کے جیسا آیت ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کریں گے تو تمہاری نعمتوں کو ہم زیادہ کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے نیکیوں کو دگنی کر دیں گے شکر گزار بندوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو ہر وقت اللہ کی نعمتیں، جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بے گنتی اللہ کی نعمتوں کو تم گن ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گن ہی نہیں سکتے، بے شک ہمارے رب کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جس کو ہم گر ہی نہیں سکتے۔ تو جتنا چاہے ہم کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے دل و جان سے متوجہ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں شکر ادا کرنا، یہ بندے کا کام ہے۔ اللہ کو پسند ہے شکر گزار بندے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزاروں میں بنائے۔ پھر آگے ارشاد ہے واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابناها آیۃ للعالمین۔ واللتی احسنت، واللتی یہاں سے مراد ہے اور وہ عورت، کون؟ بی بی مریم علیہ السلام، یہاں پر ذکر ہے مریم علیہ السلام کا۔ اور انہوں نے، اس خاتون نے، احسنت حفاظت کی، فرجہا ونفخناہا اپنی عصمت کی، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی انہوں نے، اور وہ پاک دامن تھی۔ تو بی بی مریم کے بارے میں جو غلط خیال کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولتی حسنت فرجہا، کہ وہ خاتون جس نے حفاظت کی، جسے محفوظ، حسنت جسے محفوظ رکھا اپنی عصمت کو، فنفخنا فیہا من روحنا، پس ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح۔ تو اللہ تعالیٰ کی روح نہیں ہے، اللہ کی جان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی روح، یہ مرادی معنی میں، حقیقی معنی نہیں ہے، مرادی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے روح پھونکی گئی، فنفخنا فیہا، پس ہم نے پھونکی ان میں، من روحنا، اللہ کے حکم سے ایک روح پھونکی گئی،
وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور بنا دیا ہم نے اس کو اپنی قدرت کی ایک نشانی. وَابْنَهَا، ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا. آیتن، نشانی، للعالمین، سارے عالم کے لیے ہم نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنایا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی پیدا فرماتا ہے، بتاتا ہے قدرت کی نشانیاں بے حساب. ایک تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، پھر حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے خالی مرد سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے خالی عورت سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں ہم کو دکھاتا ہے. نشانیاں دیکھو، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اس ایمان کے ناطے کو مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جاؤ. پھر ہم نے دیا ان کو ایک بیٹا، اور یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. اِنَّا هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. بے شک هَٰذِهِ، یہ امتکم، تمہاری امت، امتًا واحدہ، یہ ایک توحید والی امت ہے. یعنی جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے انبیاء آئے ہیں، سب کے سارے انبیاء کی تعلیم توحید پر تھی. سب کے سب توحید کی تعلیم دیے تھے. متعدد انبیاء ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف بھیجے گئے. اس سے یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ سب الگ الگ عقائد کے تبلیغ میں تھے، بلکہ اس آیت سے اس کا ازالہ ہو گیا. بتایا گیا کہ تمام انبیاء کرام ایک ہی عقیدے کے تھے، ایک ہی عقیدے کی تبلیغ کرے، ایک ہی دین پر جمے رہے، ایک ہی پرچم نیچے جمع تھے. کوشش فرمائے عقیدہ توحید. اور آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک سب نے توحید کی دعوت دی، اور بنیادی عقائد میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا. تو اصل بنیادی عقیدہ ساری امتوں کا، سارے انبیاء کا، ہم سب کا توحید ہے. اس لیے فرمایا گیا امتکم امتً واحدہ، تم ایسی امت ہو جو توحید پر قائم ہو، تمہارا دین توحید ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری ہی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی رب ہوں اور میری ہی عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، مگر لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر ڈالا آپس میں. کلن الینا راجعون، اور سب کو آخر کار ہماری طرف ہی آنا ہے. ہر قوم نے اپنے رسولوں کی ہدایت سے سرتابی کی، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی، کو اپنا دین بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد آدم بے شمار گروہوں میں بٹ گئی. انسانی وحدت پارا پارا ہو کر گئے. عقائد اور نظریات کے ان من گھڑت اختلافات نے اتنی شدت اختیار کی کہ بارہا انسانی خون کے دریا بہائے گئے. آج تو تم جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہو، کسی مخلص اور خیر اندیش رہنما کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے جب تم ہمارے روبرو حاضر کیے جاؤ گے، ہر چیز کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.